نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محتشم، ہمارا آج کا جو درس قرآن ہے اس کا موضوع ہے بیوی کو بغیر عذر شرعی کے طلاق دینا ظلم ہے۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے ایک دو مثالیں میں کچھ اور دینا چاہوں گا تاکہ سمجھ آئے کہ واقعی یہ ظلم ہے۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہ مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے، مذہب اسلام۔ اس مذہب میں انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر جب وہ مسلمان بھی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ یہ ایسا پرامن مذہب ہے، اس کے اندر حیوانات تک کے حقوق کا سرکار علیہ السلام نے اپنی امت سے تقاضا کیا ہے۔ غور کریں، جس مذہب میں حیوانات کے حقوق پہ بھی زور دیا گیا ہو تو اس میں ایک مسلمان کو بغیر کسی عذر کے تکلیف دینے کی شرعاً اجازت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک شخص نے بکری کو باندھا ہوا ہے ذبح کرنے کی غرض۔ کس غرض سے؟ بات کو ذرا غور سے سنیں گے تو محسوس ہوگا کہ اسلام حیوانات کے حقوق پہ کتنا زور دیتا ہے۔ ذبح کی غرض سے اس نے بکری کو باندھا ہوا ہے اور بکری کے سامنے چھری کو تیز کر رہا تھا۔ بکری کے سامنے چھری کو سرکار علیہ السلام نے اپنے اس امتی کو ڈانٹا ہے، فرمایا میرے ایک امت کے فرد کو تو ڈرا رہا ہے۔ میرے بھائی غور سے سمجھا نہیں ہے ورنہ ضرور کوئی نہ کوئی جملہ نکلتا ضرور۔ غور کرو کہ حلال جانور کا ذبح جائز ہے، بکری کو ذبح کرنا جائز ہے، اس نے بھی ذبح کی غرض سے ہی اس کو باندھا ہوا تھا، لیکن کام کیا کر رہا تھا کہ چھری اس بکری کے سامنے تیز کر رہا تھا۔ فرمایا یہ بھی میری امت کا ایک فرد ہے، تو نے یہ کیوں کیا ہے؟ اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، اس کو ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ ذبح جائز ہے، فرمایا ڈرانا جائز نہیں ہے اسلام میں۔ غور کرو، جس مذہب میں، جس اسلام میں ذبح جائز ہے لیکن اس کے سامنے فرمایا چھری تیز کرنا جائز نہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کی وجہ سے اس حیوان کو کیا پہنچتی ہے۔ کتنی بڑی بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ادھر ایک حیوان جس کا ذبح جائز ہے، فرمایا چھری تیز کرنی ہی تھی تو اس سے علیحدہ کسی جگہ کر لیتا، کیونکہ تیری چھری تیز کرنے کی جتنی دیر لگے گی اتنی دیر میری امت کا ایک فرد ڈرتا رہے گا، میری امت کا ایک فرد ڈرتا رہے گا، کیونکہ سرکار ہر چیز کی طرف نبی بن کے آئے ہیں نا۔ اونٹ آپ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں لے کے نہیں آتے تھے صحابہ کے زمانہ؟ کوئی ایسے اونٹ بھی ہے جن کی عمر زیادہ ہوگی، بوڑھے ہو گئے،
मालिक अभी तक उन पे बोझ लादने से बाज नहीं आ रहा। सरकार की बारगाह में ऊंट आके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, देखें मैं जवान था, इसने मुझसे काफी नफा हासिल किया है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसके बावजूद ही मेरे ऊपर बोझ लाता है। तो इन हैवानों को किसने बताया था कि जब कोई मुश्किल आ जाए तो इनके दर पे आ जाइएगा? इन हैवानात को आखिर किसने ये बात बताई थी? जब परेशानी आ जाए, जब कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाए तो मुस्तफा करीम के दर पे चले आना, क्योंकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन जो बन के आया है। तो ऊंट भी सरकार की बारगाह में, हिरनियां भी सरकार की बारगाह में, मुख्तलिफ अंदाज में चरिंद परिंद अपनी अपनी मुश्किलात लेके सरकारी मदीना की बारगाह में आया करते थे। तो यार, जिस नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में इतना शऊर हैवानों को हो कि जब मुश्किल आ जाए तो इस दर पे बंदा आ जाए, अल्लाह उसकी मुश्किल को दूर करवा देता है। गौर करें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सया सित्ता की हदीस मुबारक है, फरमाया जब किसी मुसलमान ने मेरे किसी उम्मती को सिर्फ इतना डराया, सिर्फ कि उसके सामने हथियार लिया, इस गर्ज से कि ये डरे, इस गर्ज से कि ये बंदा, फरमाया जब तक वो हथियार उठाए रखता है, किस गर्ज से कि अगला बंदा डरे, फरमाया उतनी देर अल्लाह के सारे फरिश्ते इस पर लानत भेजते रहते हैं। उतनी देर अल्लाह के सारे फरिश्ते इस डराने वाले पे क्या भेजते हैं? जो किसी इंसान को डराने की गर्ज से बंदूक उठा लेता है या कोई भी हथियार, जिस जमाने के एतबार से हथियार हूं, इसलिए हदीस में जुमला हथियार का इस्तेमाल किया गया। और यह सयासिता की हदीस मुबारक है, फरमाया जो इस गर्ज से हथियार उठाए कि मेरी उम्मत का एक मुस्लिम, उसको वो डराए धमकाए, तो जितनी देर तक वो उस हथियार को उठाए रखता है, अल्लाह के सारे फरिश्ते उस पर क्या भेजते रखते हैं। अब मैं अपने भाइयों से पूछता हूं, बहुत सारी मेरे पास मिसालें हैं, लेकिन मैंने अपने दर्स की तरफ भी आना है जो मौजू है। एक बकरी के सामने छुरी तेज करना, एक शख्स के सामने हथियार फकत उठा लेना, यह बड़ा जुल्म है। उनके डरने धमकाने के एतबार से, ज्यादती के एतबार से, या किसी खातून की सारी जिंदगी को उजाड़ के रख देना, यह बड़ा जुल्म है, अजीम है। मेरे भाई, इस्लाम तो ऐसे ही सीखा जाता है, छोटी बात को करके बड़ी बात को अखज़ किया जाता है। रसूलुल्लाह ने जब इतने तक फरमाया कि फकत इतना किसी इंसान को डराया कि तूने मारा नहीं, सिर्फ हथियार को, ताकि ये डरे, तो रब के सारे फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। जो किसी खातून को तलाक दे देता है, उससे पूछा है कि तेरे साथ क्या बसर रही, और बात भी कोई नहीं, वो तो बहुत कम मौके हैं जहां इस्लाम तकाजा करता है कि अब इस औरत को तलाक दे दो। उन मौके से मैं नहीं रोक रहा, वहां तो मुस्लिम की गैरत का तकाजा भी यही होता है कि ऐसी औरत को घर में रखना फिर जायज, लेकिन वो बहुत कलील मौके हैं, बहुत ही। मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर उतरने वाला मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अल बुरूज आयत नंबर 10 में अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात, बेशक जिन्होंने ईज़ा दी, तकलीफ दी, अल मुअमिनीना मुसलमान मर्दों को, वल मुअमिनात और मुसलमान औरतों को, सुम्मा लम यतूबू फिर उन्होंने तौबा ना की। और जब किसी को तकलीफ दी जाए तो तौबा का तरीका यह है, सबसे पहले उसी से माफी मांगी जाती है। फिर काबे के पर्दों को पकड़ के भी बंदा सारी जिंदगी रोते रोते गुजार देना। जब किसी इंसान को तकलीफ दी हो, जब तक वो माफ ना करे, भले काबे में मर जाए, मेरा रब उसको माफ नहीं करता, क्योंकि ये हुकूकुल उबाद है, ये बंदों के हुकूक हैं। जिससे ज्यादती की है उसी से माफी मांगनी होती है, बंदों की तरफ निस्बत करते हुए। मेरे भाई, अल्लाह ने फरमाया जो किसी मोमिन मर्द या मोमिन औरत के साथ ज्यादती करे, उसको ईजा दे, उसको तकलीफ पहुंचाए, फरमाया फालहुम अजाबु जहन्नम,
तकलीफ पहुंचाने वाले के लिए क्या है? फालहुम अजाब जहन्नम। देखें, ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं कि बंदा इधर से सुन के इधर से निकाल दे, चलो खैर है। अगरचे मुफ्ती के फतवे को भी इस तरह सुनने की शरअन इजाजत, लेकिन हमारे यहाँ लोगों की कुछ दीन से दूरी का निज़ाम ही ऐसा है। खैर है, ये एक आलिम दीन नहीं कहा है, खैर है भाई, ये तो आपके रब का फरमान है। जो किसी मोमिन मर्द और औरत को तकलीफ दे, ईजा दे, जिस ऐसा काम करे जिसकी वजह से उसको क्या पहुंचे? तकलीफ पहुंचे, तो फरमाया फालहुम अजाब जहन्नम, उसके लिए क्या है फिर? दोज़ख का अजाब है। वालहुम अजाबुल हरीक, और उसके लिए बस आग का ही अजाब होगा। अजाबुल हरीक, बस आग ही का अजाब होगा, बस आग ही का। अब आप गौर करें, किसी औरत को जबकि शरीयत शौहर से तकाजा न कर रही हो, मैं कह रहा हूं वो मौके बहुत ही कम होते हैं जब शरीयत कहे कि अब इसको तलाक दे दे, शायद वो 1000 में एक भी शायद मुश्किल से मिले, भले जो जितना गया गुजरा इस दौर है हमारा, लेकिन इतना भी गया गुजरा नहीं है कि वो सूरत हाल बन जाए कि आप घर से निकाल दो। हमारे यहां तलाक दी जाती है छोटी छोटी बातों पर। कभी कपड़े नहीं उसके तैयार हुए तो इसलिए तलाक, कभी सालन नहीं ठीक पका तो इसलिए तलाक, कभी जनाबे वाला उसने कहा कि वालिदैन के घर नहीं जाना, वो चली गई तो इसलिए तलाक। आप तो बैठे हैं बाहर इंग्लैंड में, 4-4 साल गुजर गए, 2-2 साल गुजर गए, अव्वल तो आपको हया ही ना आई कि बीवी होने के बावजूद इतना अरसा बाहर रहने की आपको इजाजत ही कब थी। फिर वो वालिदैन के घर ही ना जाए तो फिर किसके घर जाए? ये पाबंदियां हैं। हालांकि वालिदैन के घर से शौहर अगर घर करीब हो तो हफ्ते में एक दफा औरत शौहर की इजाजत के बगैर भी जा सकती है। इस्लाम ने औरत को इजाजत दी है। ये मसले आए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं ना। ये सऊदीया से एक भाई का फोन था जी, मैंने अपनी बीवी को रोका था, वालिदैन के घर नहीं जाना, वो चलेगी, मैंने तलाक दे दी। ये इंसानियत है। कोई अपने मां बाप के घर से रोकने पर तलाक दे दी। छोटी छोटी बातों पे तलाक के, अब मैं कितनी मिसालें आपके सामने रखूं। ज़ाहिर है जो आता है वो फिर ये भी बताता है ना, इस वजह से मैंने तलाक दी है, इस वजह से मैंने, ये एक पूरा बाब खुला हुआ है। कोई बात कम से कम ऐसी नहीं समझ में आती जब भी कोई सायल आता है कि जिसकी वजह से इस्लाम तकाजा करता हो कि इसको तलाक दी जानी चाहिए थी। बस छोटी छोटी बातों पे फलाने कह दिया तो मैंने तलाक दे दी, ये काम हो गया तो मैंने तलाक दे दी। वजह क्या है? बुनियादी वजह क्या है? न शौहर को पता है इस्लामी हुकूक बीवी के मेरे ऊपर क्या है, न बीवी को पता है कि शौहर के मेरे ऊपर इस्लामी हुकूक। उनको तलाक का पता ही नहीं है, तलाक के बाप का पता ही नहीं है। कसूर वालिदैन का है जिन्होंने अपनी बच्चों को कुरान और हदीस से दूर कर रखा है। मेन कसूर वालिदैन का। काश के वो अपने बच्चों को जिस तरह है, उर्दू ऐसे मुल्क में पैदा हो जिनकी कौमी जुबान उर्दू है, उनको इंग्लिश में कलाम करना आता है, आपके सिखाने से ही आता है ना, आपके उन इदारों की तरफ भेजने से ही आता है ना। अगर वालिदैन भेजे ही ना तो इनको आएगा इंग्लिश में कलाम करना। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश ना पढ़ाओ, बिल्कुल अच्छी बात है, पढ़ाओ, दुनियावी तालीम पढ़ाओ, PhD तक ले जाओ, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम उसको ये भी तो बताना था कि तू मुसलमान है और मुसलमान के लिए ये हलाल होता है, ये हराम होता है। कम से कम इतना तो बताना चाहिए था कि नहीं। इन इदारों की तरफ तो हमने कब भेजना है? अब तो माहौल ही अजीब है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वाले जामियात के माहौल को अपने मुखालिफ समझते हैं। ज़ाहिर है जो निसाब उनको दिया जा रहा है, जो डोज उनको 16 साल भरी गई, उन्होंने 16 साल के बाद वही भड़ास निकालनी है। भाई वहां क्या है? इस्लाम के खिलाफ की तालीम दी जाती है अक्सर इदारों में। इस वक्त जो हालात आ गए, अगर आप गौर करेंगे तो मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। तो ये आपका फरीजा है अपनी औलाद को, खा बच्चियां हों या बच्चे हों, उनको कम से कम हलाल हराम की तालीम दें। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? ठीक है, भले बेपर्दगी हो, भले गैर मर्दों से पढ़ना पड़े, भले किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बच्ची को बगैर इसके कि उसका वहां भाई हो या उसका बाप हो वहां रखना पड़े,
مسلم کی غیرت ان ساری باتوں کو برداشت کرتی ہے، جبکہ اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ یہاں آپ کی بیٹی جناب والا لاہور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہ کے پڑھتی ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ وہاں جس طرح مرضی وہ لڑکوں کے ساتھ ملے جلے، جو ماحول یونیورسٹیوں کا وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ قرآن و حدیث میں ایسی بات کی اجازت ہرگز نہیں۔ بھائی یہودیوں کی تعلیم کے لیے ہم اللہ رسول کو ناراض کرنے تک تیار ہیں، لاکھوں روپے کے لگانے تک تیار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی تعلیم کے لیے اپنے گھر کے قریب بھی جامعہ ہو تو بچوں اور بچیوں کو بھیجنے کے لیے آج کا مسلم تیار نہیں ہوتا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، میں آپ کو اپنے ہی ادارے کی مثال دے دوں، کتنے محلے کے بچے اور بچیاں یہاں قرآن و حدیث سیکھنے آتے ہیں، شاید 100 میں ایک بچہ بھی نہیں آتا جو تناسب جامعہ میں کلاس کا ہے، حلال و حرام کے کورس کی بات کر رہا ہوں۔ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہیں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں جو حلال و حرام کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہماری اولاد اس طرف نہیں جاتی۔ مین وجہ والدین ہے۔ اگر سکول میں عادی کرنے سے وہ عادی بنتا ہے تو کسی عالم و مفتی کے پاس عادی کرنے سے بھی وہ عادی بن سکتا تھا۔ ادھر کوئی برکت نہیں، جب وہ قرآن و حدیث پڑھتا تو اس کے اندر ایک برکت بھی خاص قسم کی پیدا ہو جاتی، اس کے اندر نورانیت، روحانیت اور حیا کی دولت پیدا ہو جاتی، جہاں سب کچھ اسلام کے خلاف ہے۔ اگر ہماری اولادیں وہاں عادی ہوتی ہیں ہماری عادی کرنے کی وجہ سے، تو اللہ کے دین کو سیکھنے کی طرف عادی نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا ہی ذہن نہیں ہے، ہم اپنی اولاد کو اس طرف لے کے آنا ہی نہیں چاہتے۔ کس وقت ہمارا ذہن بنتا ہے؟ جب وہ زمانے کا بہت بڑا بدماش بن چکا ہوتا ہے، جب زمانے کا وہ بہت بڑا ڈاکو بن چکا ہوتا ہے، بہت بڑا عیاش پرست بن چکا ہوتا ہے۔ اب کسی عالم کے پاس جائیں گے، جی کسی پیر کے پاس تعویذ دے دو، بچہ جو ہے وہ نافرمان ہوگا۔ خاک اس تعویذ نے اس کو فرما بردار بنانا ہے، جس کی 20-25 سالہ زندگی یہودیوں کی سیرت سیکھنے سکھانے پہ آپ نے گزروا دی، آج اس کو تعویذ کی وجہ سے آپ بعمل بنانا چاہتے ہیں۔ خام خیالی نہ کہوں تو اور کیا کہوں، بعمل بنانے کے لیے تو رسول اللہ کی وہ حدیث ہے، فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو دین کی طرف رغبت دینا شروع کر دینا، پھر 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے نماز پڑھانا اگر نہ پڑھتا ہو تو، 3 سال محبت سے سمجھانے کا موقع دیا، پھر فرمایا جب 10 سال کا ہو اگر اب بھی نہیں مانتا تو اب اس کو مار کے پڑھاؤ، نماز اس کو مار کے۔ بنیادی چیز نماز تھی۔ ہم اپنی اولاد کو جتنا نماز کا درس دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی، آپ کہیں گے جو ہم تو کہتے ہیں، کب کہتے ہیں؟ جب وہ 25 سال کے ہو جاتے ہیں، جب وہ 20 سال کے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی شریعت میں بچہ جب نابالغ ہوتا ہے تو وہ ایک خالی تختہ سیاہ کی مانند ہوتا ہے، خالی تختہ سیاہ پہ آپ جو بھی رنگ بھرنا چاہیں بھر سکتے ہیں، اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کسی پختہ لکھائی کے ساتھ کچھ لکھ دیا گیا ہو جو مٹتا ہی نہ ہو۔ اب اس پہ ساری یہودیت نقش ہو چکی ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں والے کام کرے، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ 7 سال سے اس کو دین کی تعلیم دینے کا حکم تھا، ہم نے ابھی وہ شاید پیٹ میں 7 دن کا نہیں ہوتا، یہودیوں کے ڈوز میڈیا کے ذریعے اس تک پہنچنا شروع کر دیتے ہیں، ہم پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر رنگ بھی وہی لائیں گے، جو کچھ سکھائیں گے وہی کچھ وہ بتائیں گے۔ کاش کہ ہم جتنا فلمیں، ڈرامے، گانے بازی اپنی اولاد کو دکھاتے ہیں، کاش کہ اتنا قرآن و سنت کا درس دیا ہوتا تو آج معاشرے کا ماحول ہی کچھ اور نظر آتا۔ آج معاشرے کا ماحول ہی کچھ، مین وجہ تو یہ ہے کہ بات بات پہ طلاق، ان کو دین اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو دین اسلام کا 1000 بندہ طلاق دینے والا ہے نا میدان میں، شاید ایک بھی عالم دین آپ کو نہیں ملے گا، وہ سارے کے سارے بدھو ہی ہوں گے جن کو قرآن و حدیث کا حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وگرنہ اسی ماحول میں، اسی دنیا میں، اسی زمانے میں علماء بھی تو شادی شدہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ آپ کے سامنے میں فرق رکھ رہا ہوں کہ ایک عالم اور ایک بدھو میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اس کے منہ میں جو آئے گا وہ بک دے گا۔ جس کو پتہ ہے کہ میرا رب اس جملے کی وجہ سے اتنا ناراض ہوتا ہے، وہ مر تو سکتا ہے، جب تک شریعت تقاضا نہیں کرے گی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا، کیونکہ اس کا ہر کام ہی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، امام ترمذی نے اس کو جامع ترمذی میں
کتاب الطلاق کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1187 1100۔ امام ترمذی لے آتے ہیں ان ثوبان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأت سألت زوجها طلاقا من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حدیث کے ترجمے کو، مفہوم کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ سیاہ ستہ میں سے جامع ترمذی میں کتاب الطلاق میں یہ حدیث موجود 1187 حدیث کا نمبر ہے۔ کیا مفہوم ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک سرکار نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ایما امرأہ، کوئی بھی عورت ہو، کوئی بھی، ایما امرأہ، نہ نسب کی بات ہے، نہ امیر غریب کی بات ہے، نہ کبھی اور خوبصورت کی بات ہے، کوئی بھی مسلم خاتون ہو، کوئی بھی مسلم کرے کیا؟ سألت زوجہا، وہ مانگے اپنے شوہر سے، سألت سوال کرے، مانگے، زوجہا کس سے؟ اپنے شوہر سے۔ کیا مانگے؟ طلاقہ۔ سرکار نے فرمایا وہ طلاق کا تقاضا کرے۔ آگے جو جملے ہیں بڑے قابل غور ہیں، من غیر بأس، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے۔ جب مرد میں کچھ ایسے عذر ہوتے ہیں وہ پیدا ہو جائے تو مرد طلاق نہ بھی دے تو قاضی اسلام کو اسلام نے اجازت دی ان کے اندر جدائی کرا دے گا۔ اسلام نے دونوں کے حقوق کی رعایت رکھی ہے۔ اسی طرح عورت کے اندر بھی کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا بغیر شرعی عذر کے جب کوئی عورت اپنے شوہر سے کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ طلاق کا۔ اب اس نے تو تقاضا کر دیا، اس نے یہ نہ سوچا کہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا ظلم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، میرا رب ایسی عورت پر جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ایسی عورت پہ اللہ حرام کر دیتا ہے۔ حالانکہ مشرق میں جنت کا سب سے ادنا ترین جو جنت کی طرف نسبت کرتے ہوئے ادنا موتی ہے جو عورتوں کو پہنائے جانے ہیں ہار کی صورت میں، اگر مشرق میں رکھ دیں نا، سرکار کی حدیث مبارکہ ہے جس کو امام جلال الدین سیوطی نے احوال آخرت کے اندر نقل فرمایا ہے، تو مغرب تک اس موتی کی وجہ سے پوری دنیا خوشبو کی وجہ سے معطل ہو جائے، جس کی اتنی دور تک سب سے ادنا موتی کی خوشبو جاتی ہے۔ فرمایا جو بغیر شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا تقاضا کرتی ہے، میرا رب تو ایسی عورت کو جنت کی خوشبو تک نہیں پانے دے گا، جنت کی خوشبو تک بھی۔ اب دیکھیں کتنا سخت وعید ہے، اور کیا خیال ہے یہ صرف عورت کے لیے حکم ہوگا؟ میرے بھائی جان بہن کے لیے یہی حکم، عورت کے لیے نہیں۔ اگرچہ لفظ عورت اس میں ذکر کیا گیا لیکن پورا قرآن آپ کے سامنے ہے۔ آیت کا شان نزول کسی ایک بندے کے ساتھ خاص ہوتا ہے کہ فلاں فلاں سے یوں کام ہوا تو اللہ نے آیت کو نازل کر دیا، اس کا حکم آج ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے۔ تو جس طرح عورت کے لیے حکم ہے مینوان اسی طرح مرد کے لیے حکم ہے۔ سرکار علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم یہ نکلا، جو مرد بغیر عذر شرعی کے اپنی بیوی کو کیا دے دیتا ہے؟ فرمایا اللہ پاک اس مرد پر جنت کی خوشبو پانے کو بھی حرام کر دیتا ہے، چاہے جا کے وہ جنت میں چلا جائے، جس کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے، جس کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے۔ فرمایا میرا رب تو ایسے ظالمین کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پانے دے گا۔ کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ یہ ایک فرد کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، امت کے ایک فرد کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ ظلم۔ اسلام کسی پر ظلم کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کسی پر ظلم کی، میرے بھائی غور کرو، جو حیوانات پہ ظلم کی اجازت نہیں دیتا وہ ایک انسان پھر مسلمان بھی اس پہ ظلم کی کس طرح اجازت دے سکتا ہے؟ ہم جس اسلام کی بات کر رہے ہیں، جس اسلام کو بدنام کرنے کے لیے امریکہ نے دہشت گرد چھوڑے ہیں، معذرت کے ساتھ عرض ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ تو اسلام کو بدنام کرنے کی
اسلامی شکل و صورت دے کے دہشت گردوں کو ایک سازش کی جا رہی ہے. اسلام بانی اسلام کا حکم ابھی عرض کیا کہ بکری کے سامنے چھری تیز کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا اس اسلام میں نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو ذبح کرنے کی اجازت ہوگی؟ جس اسلام میں کسی مسلم کے سامنے ہتھیار اٹھانا اس غرض سے تاکہ وہ ڈرے، فرمایا اٹھانے والے پہ رب کے سارے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، کیا وہ اسلام ہمیں کسی کو بغیر قصور کے قتل کرنے کی، شہید کر دینے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ اسلام نہیں، یہ امریکہ کی سازش ہے جو اسلامی شکل و صورت میں دہشت گردوں کو ٹریننگ دیتا ہے، ان کو تیار کرتا ہے. ان کی شکل و صورت ظاہری اسلام جیسی ہوتی ہے، اندر سے وہ ہندو ہوتے ہیں، وہ عیسائی اور یہودی اور بت پرست ہوتے ہیں. کیونکہ کائنات کا کوئی مسلمان بھی ایسا کام کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا. جو ظلم و ستم دہشت گرد اس وقت ڈھا رہے ہیں، اسلام والے ایسا کام کبھی کر سکتے؟ اور ہم ایسے اسلام کے دائی نہیں ہیں، ہم اس اسلام کے دائی ہیں جس میں حیوانات کے حقوق کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. حیوانات کے حقوق کا بھی کیا رکھا جاتا ہے؟ اب اس حدیث پاک پر اگر غور کیا جائے، ادھر ہے کہ مانگے، اور آج تو شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، مانگنے والی کے لیے یہ وعید ہے، اور آج تو شوہر کو وہ اپنی مرضی سے عدالت پہنچی ہوئی ہے، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ طلاق کا وہاں کیس دائر کیے ہوئے، خلو کہہ لے آپ اس کو، لینی تو طلاق ہی ہے نا. تو کیسی بدماشی ہے، کتنا اسلام سے دوری ہے، جس ایک کام کی وجہ سے جنت کی خوشبو حرام کی جا رہی ہے. آج اس کی کثرت آپ کے سامنے ہے مسلمانوں میں. کافروں کی بات نہیں کر رہا میں، مسلمانوں ہی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ حدیث نصاب کافروں کا نہیں، یہ مسلمانوں کا نصاب ہے. کافر تو ویسے ہی جہنمی ہے، اس کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ تجھے اللہ جنت کی خوشبو ہی نہیں پانے دے گا. اس کام کی وجہ سے یہ مسلمانوں کا نصاب ہے. کن کا نصاب ہے؟ مسلمانوں کا. رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، غور کریں، یہ بھی سیاستہ میں سنن ابی داود شریف کے اندر امام ابو داود نے اس کو نقل فرمایا. یہ 3 4 احادیث کے کتابوں کے ریفرنس اس حدیث کے ساتھ میں نے لکھے ہوئے ہیں، پہلی بھی اس کے ساتھ بھی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں فقط ایک کتاب کا نام لیتا ہوں. ویسے کئی احادیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں، اور جس کتاب میں نے لکھا یہاں بھی 4 کتابوں کے احادیث کے حوالے ایک حدیث پہ میں نے کوٹ کیے ہوئے ہیں. غور کریں، سرکار نے فرمایا ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الحلال الى اللہ عز وجل الطلاق او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. بھائی جب اسلام کہے، حدیث کا مال یہ ہے، جب کون کہے کہ اب اس کو طلاق دے دے، اب اپنی بیوی کو، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کسی مسلمان کے ساتھ کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کوئی بازاری خاتون نکل آئے. اب میں ان عذر میں سے ایک عذر آپ کو عرض کر ہی دوں کہ وہ کوئی فاحشہ قسم کی عورت ہو جو زنا سے بازی نہ آتی ہو، باوجود سمجھانے کے زنا سے بازی، اب اسلام کہے گا اس کو گھر سے نکال دے، اس کو گھر سے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ اسلام جن وجہ سے کہتا ہے وہ باتیں نادر الوقوع ہو گئی ہیں، وہ باتیں پہلے بھی نادر الوقوع تھیں، اگرچہ معاشرہ گیا گزرا ہے، لیکن اتنی بھی بے غیرتی کم از کم نہیں ہے کہ ہم اس کی نسبت ہر شادی شدہ عورت کی طرف کریں. کم از کم مسلمانوں کو یہ بات زیبا نہیں دیتی، مسلمانوں کو یہ بات زیبا نہیں دیتی. جب ایسی حالت میں کوئی شخص طلاق دے، جب اسلام کہہ رہا ہو کہ اب یہ تیرے قابل رہی، اب اس کو گھر سے نکال دے، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ اس وقت جائز ضرور ہے، جائز، لیکن جتنے جائز کام ہیں ان میں سے بھی ابغض الحلال الی اللہ عز وجل، اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں تمام حلال کاموں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، باوجود حلال کے، باوجود سیاق و سباق کو دیکھیں حلال بھی ہے، اور اللہ کو سب سے ابغض الحلال الی اللہ، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، بھلے اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے کہ اب اس کو نکال دو، شریعت کا ہی حکم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی سرکار نے فرمایا رب اس کو پھر بھی پسند نہیں کرتا،
غور کرو، جہاں اسلام بھی اجازت دے رہا ہے، فرمایا رب کو یہ پسند نہیں ہے پھر بھی، لیکن ایک مجبوری ہے کہ تیری نسل خراب ہو جائے گی، اس لیے کہا کہ اب اس کو گھر سے نکال دے، اس لیے کہا کہ اب اس کو گھر سے، کیونکہ تیری نسل کا نسب خراب ہو جائے گا جب عورت فاحشہ اور بازاری قسم کی آ جائے۔ تو فرمایا اگرچہ حلال ہے لیکن اللہ کو پھر بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو جو ظلم کرتے ہوئے عورت کو طلاق دیتا ہے، اس نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اس نے کبھی سوچا ہے؟ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم من آذى مسلما فقد آذنی، فرمایا جس نے کسی مسلم کو تکلیف دی فقد آذنی، اس نے اس کو نہیں اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس نے کبھی اس حدیث کو سامنے رکھا اور پھر فرمایا من آذنی فقد اذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف پہنچائی ہے۔ کبھی اس نے بیوی کو طلاق دینے سے پہلے یہ حدیث ذہن میں رکھی؟ کیسے رکھے؟ 16 سال اس کو نصاب یہودیت کا سکھایا گیا، اپنی ماں کی پیٹ سے لے کر آج کی زندگی تک اپنے گھر میں روزانہ اس کے اندر زہر میڈیا کے ذریعے یہودیت کا کھولا گیا، تو آج وہ اس حدیث کو کیسے اپنے سامنے رکھے گا؟ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ طلاق دینا بھی اتنا بڑا ظلم عظیم ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے پڑھا جو نہیں ہے۔ اس کا قصور کیا ہے؟ قصور تو والدین کا ہے جنہوں نے اس کو دینی تعلیم ہی نہیں دی۔ پھر آج روتے ہیں مہینہ نہیں ہوا جی بیٹے نے طلاق دے دی ہے۔ پہلے اپنے آپ پر رو، افسوس کر، پھر بیٹے کی طرف جانا۔ اگر تو نے بیٹے کو قرآن کا عالم بنایا ہوتا تو جب تیرے گھر تیرے بیٹے کی بیوی آ جاتی تیرے گھر تو 4 چاند لگ جاتے۔ یہ ماحول نہ ہوتا جو آج ہمیں سننے اور دیکھنے کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر نقل فرمایا ہے، غور کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان علی شان مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث کا نمبر ہے 14314، 14300 جلد نمبر 11 پر، جو مکتبہ دار الحدیث القاہرہ مصر سے چھپی ہے، اس سے حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ سرکار کا فرمان سنیں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرمایا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس، ان ابلیسا، کون؟ بے شک ابلیس اپنا تخت بچھاتا ہے ہر روز پانی کے اوپر، علی الماء، کس چیز کے اوپر؟ پانی کے اوپر۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اپنے شتونگڑوں کو، اپنے چمچوں اور کرچھوں کو بھیجتا ہے پورے ورلڈ میں، جاؤ امت مسلمہ کو گناہوں کے اندر مبتلا کر دو، امت مسلمہ کو گناہوں کے اندر، اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں کیا کر دو۔ حدیث کو غور سے سنیں گے تو کچھ سمجھ آئے گا کہ طلاق دینا بغیر عذر شرعی کے کتنا بڑا ظلم ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر وہ یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ سنتے جانا، جب واپسی آؤ گے نا رپورٹ لے کر کے آج یہ کرایا ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ اس شیطان کی عزت ہوگی، شیطان کہتا ہے، جو سب سے بڑا گناہ کسی سے کروا کے آئے گا، جو سب سے بڑا گناہ کسی سے۔ ان حدیث کے جملوں کو ذہن نشین کر لیں، پھر سن لیں۔ شیطان ہر روز اپنے چمچے کرچوں کو بھیجتا ہے اور جملے کیا بولتا ہے؟ میرے نزدیک جب واپسی تم رپورٹ لے کے آؤ گے، سب سے زیادہ شیطان کے نزدیک کس شیطان کی عزت ہوگی؟ جو سب سے بڑا گناہ کروا کے آئے گا کسی مسلمان سے۔ سرکار نے فرمایا وہ بھیج دیتا ہے، پھر وہ شتونگڑے پوری کائنات میں بکھر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پھر جب وہ شام کو آتے ہیں واپس تو کوئی شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے آج یہ کیا، وہ پوچھتے تو نے کیا کیا؟ مثال کے طور پر سرکار نے ادھر جو جملے ارشاد فرمائے وہ ہیں قضا و قضا، وہ کہتا ہے نا تو نے کیا کیا، وہ کہتا ہے میں نے یہ اور یہ کیا، یہ اور، اب قضا و قضا میں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا شیطان بڑا پوچھتا ہے چھوٹے شیطان سے تو نے کون سا گناہ کرا ہے؟ کہتے جی میں نے آج فلاں بندے کو ایک ڈرامہ دکھایا ہے۔ کہتا ٹھیک ہے
بس اتنی بات، ٹھیک ہے، حالانکہ ہے یہ بھی نافرمانی۔ وہ پہلی بات کہ جس کا جتنا بڑا گناہ کروانے میں کردار ہوگا اتنا زیادہ شیطان کے اس کی کیا ہوگی۔ دوسرا آتا کہتا ہے تو نے کیا کہتے فلاں بندے کو گانے باجے سنوائے آج، کہتا ٹھیک ہے، شیطان کہتا ہے۔ تیسرا آیا تو نے کیا کیا، آج فلاں بندے کو ایسی محفل میں لے گیا جہاں وہ جتنی دیر بیٹھا رہا گانے باجے چلتے ہی رہے، گانے باجے جس طرح آج کل ہمارے ہاں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ولیمہ کھانے جانا آپ، امیر لوگوں کی بات ہے، غریبوں کی تو بات نہیں کر رہے ہم، کیونکہ غریبوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ حیا باقی ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ حیا۔ یہ عجیب امیر بنے ہیں جن کے ہر فنکشن میں اللہ کی لعنت اترتی ہے، ایسی امیرت میں پھر اللہ کی لعنت ہو، اور میں کیا کہوں۔ آپ ولیمے پہ گئے، فلاں کے ولیمہ ہو رہا ہے، فلاں ہوٹل میں ہو رہا ہے، ہوٹل میں کریں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اسلام کو پہلے رکھیں کہ وہاں کوئی خلاف شرع کام تو نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اس کو چھوڑ دیں یا اس کام کو ہی نکلوا دیں۔ آج میں نے اس سے اتنا بڑا گناہ کروایا، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے میں نے فلاں سے شراب ذہن دیا، اس نے شراب پی، ٹھیک ہے۔ چوتھا ہے میں نے آج زنا کرا، کہتے ٹھیک ہے۔ اب قضا و قضا سارا دن گناہوں کو گنتے رہو، کیونکہ فصاحت و بلاغت ہی اتنا ہے قضا و قضا میں۔ تو سرکار نے فرمایا، کہتے ٹھیک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک شتونگڑا آتا ہے، ایک کہتا ہے ابلیس او ہمارے سردار میں نے آج یہ کام کیا ہو، کہتا تو نے کیا کیا، کہتے جی آج میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوایا، ان کے ماں بہن کیا ڈلوایا، میں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا، حتیٰ کہ شوہر نے اپنی بیوی کو کیا دے دی۔ اب سننا سرکار کے جملے، پہلے جملے یاد ہے نا، جب بھیجتا ہے تو کہتا ہے جو سب سے بڑا گناہ کروا کے لائے گا وہ میرے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کہلائے گا۔ سرکار نے فرمایا جب اس شیطان کی بات سنتا ہے نا ابلیس کہ میں آج طلاق دلوا کے آیا ہوں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں یہ اس کو کہتا ہے آجا میرے قریب آجا میرے قریب آجا، فیدنیہ من، اس کو اپنے قریب کرتا ہے۔ اور ایک جملے میں تو سرکار نے اتنا فرمایا فیلتزمہ، شیطان اس کو اپنے گلے لگاتا کہ کرنے والا کام تو صرف تو نہیں کیا ہے، کرنے والا کام تو صرف تو نے کیا ہے۔ میرے بھائی اگرچہ گانے باجے بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ تھے، فلم اور ڈرامہ بھی جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ تھے، جتنے گناہ ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے حدیث جو کہہ رہی ہے کہ زیادہ عزت اس کی ہوگی جو بڑا جرم کرا کے لائے گا۔ اب پتہ اس کی وجہ سے کیا ہوا، معاشرے کے اندر نہ جانے کتنے گھروں میں آپس میں دشمنی پھیل جائے گی۔ ایک عورت کو طلاق دینے سے کتنے انسان ایک دوسرے کے کیا بن جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں۔ تو شیطان کو تو اسی وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے نا جب مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان ہو جائے، اور جب معاشرے میں انفرادیت اجتماعیت کے اندر تبدیل ہو کے ایک دوسرے کی دشمن بن جائے تو شیطان اس بات پہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا یہ اس شیطان کو اپنے گلے لگاتا ہے اور سب کو کہتا ہے یہ ہے اصل شیطان جس نے صحیح کام کرایا ہے۔ اب آپ کو اس بات کا تو خود ہی پتا ہوگا نا، جو کام جتنا زیادہ شیطان کو پسند ہوتا ہے وہ اتنا ہی رب رحمان کو ناپسند ہوتا ہے، مینوان اتنا ہی۔ مثال تو ہم کو دے نہیں سکتے سمجھانے کے لیے عرض ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ ہر مثال سے پاک ذات ہے، ہر مثال سے۔ جس کام پہ شیطان اتنا خوش ہو رہا ہے اور شاباش دے رہا ہے اس شیطان کو، گلے لگا رہا ہے، کبھی سوچا ہے کہ تیرا رب اور رسول تجھ سے کتنا ناراض ہو جاتے ہیں؟ پڑھو نا قرآن اور حدیث، جو کسی پہ ظلم کرے قیامت کے دن اس کے کیا حشر و نشر ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب میں معراج کی رات گیا تو ایک عورت کو جہنم میں ڈالا گیا تھا، بنی اسرائیل کی تھی۔ میں نے پوچھا اس کا جرم کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس نے ایک بلی پر ظلم کیا تھا، ایک بلی پر کیا کیا تھا؟ بلی پر زیادتی کی تھی، اللہ نے اس لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حیوانات کے بارے میں بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ جب سرکار نے فرمایا نا صحابہ چونک اٹھے، ان حیوانوں کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ سرکار نے آگے جملہ فرمایا جس چیز میں رب نے جان ڈال دی ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہی پڑے گا۔
غور تو کرو، جہاں حیوانات کی وجہ سے لوگ جہنم میں ہیں، وہاں ایک انسان وہ تو سمجھتا ہے نا میں نے شاید اپنی بیوی پہ ہی ظلم کیا ہے، لیکن بیوی کے ضمن میں نہ جانے کتنے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ اس بیوی کے والدین کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے جب سنتے ہیں کہ بیٹی کو کیا ہو گئی ہے، جبکہ شرعی کوئی قصور بھی نہیں ہے، جبکہ شرعی کوئی قصور بھی۔ اس کے بہن بھائیوں سے کوئی جا کے پوچھے نا تمہاری حالت کیسی ہے، اس کی دادی اور دادے سے کوئی جا کے پوچھے نا تمہاری حالت کیسی ہے، اس کے تائے چاچوں سے کوئی جا کے پوچھے نا تمہاری حالت کیسی ہے، اس کی مامی و ماموں خالہ خالوں سے پھپھو سے کتنے رشتہ دار ہیں یار، جب سنتے ہیں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو پاؤں سے ایک مثال ہے، پاؤں سے زمین ہی نکل جاتی ہے بندے کی، یار اتنا بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو بلی کے ساتھ زیادتی کرے، جو بکری کو فقط ڈرائے، جو کسی مسلم کو فقط ہتھیار اس نے اٹھائے کہ ڈرائے، اس پہ تو رب کے فرشتے لعنت بھیجیں، اور جو اتنے سارے لوگوں کے آرام و سکون کو برباد کر دے، اتنے سارے گھروں پر ظلم اور زیادتی کرے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور میں جنت میں جانے والا ہوں؟ میرے بھائی انتہائی ظلم عظیم ہے۔ جب تک اسلام نہ تقاضا کرے، کسی شوہر کو اسلام اجازت نہیں دیتا اپنی بیوی کو طلاق دینے کی، اپنی بیوی کو طلاق دینے کی۔ اسلام نے تو بڑے زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں ہمیں جو ہے وہ رعایات برتنے کا حکم دیا ہے۔ کتنے سیٹ اپ دیے ہیں، اگر یوں ہو جائے تو یوں کر لینا، اگر یوں ہو جائے تو یوں کر لینا، اگر گھر میں یوں ہو جائے تو یوں کر لینا۔ قرآن و حدیث کی کتابیں جب شوہر و بیوی کا جھگڑا ہو ان کی صلح کرانے میں اس طرح انداز میں موجود ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، بات کوئی نہیں، سب سے پہلا جملہ طلاق ہوتا ہے۔ دین سے دوری ہے، اللہ کا خوف اٹھ گیا ہے، شریعت کا لحاظ لوگ نہیں رکھتے، بس جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا۔ میرے بھائی خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، جو مرضی ہو جائے، کم از کم زبان سے لفظ طلاق کو نہ نکلنے دیں۔ باقی ہر کام کا حل نکل آتا ہے، ہر کام کا حل، اس کے بعد پھر پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ طلاق رجعی بھی ہو چلو صلح ہو جائے گی، لیکن گناہ تو اپنی جگہ مسلم ہے نا، گناہ تو اپنی جگہ۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہیں، اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اور بازر انٹرنیٹ ان احادیث کا درس جہاں تک پوری دنیا میں پہنچے، اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، توفیق دے، اور ہم سب کو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہمیشہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔